السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابراہیم تراورے، وہی ابراہیم تراورے جسے دنیا آج مسلمانوں کا نیا لیڈر کہہ رہی ہے، جو اپنا رول ماڈل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتے ہیں، جن کا کمپٹیشن لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صدام حسین سے کر رہے ہیں، جو امریکہ اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، جن کی بہادری کے چرچے آج پوری دنیا میں ہیں۔ آخر کیوں ابراہیم تراورے کے چرچے ہو رہے ہیں؟ چلیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ایک افریقی ملک برکینا فاسو، وہاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 14 مارچ 1988 میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا ابراہیم تراورے۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر ایک دن پوری دنیا کے سامنے ایک مسلم لیڈر کے طور پر کھڑا ہوگا، اور اس کے بولنے سے امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے پسینے چھوٹنے لگیں گے۔ وہ خود کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا کہتا ہے، جن کے بارے میں لوگ کبھی صلاح الدین ایوبی سے تو کبھی صدام حسین سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام لیڈر نہیں ہے، یہ ایک لہر ہے، یہ ایک آواز ہے جو کمزوروں کے لیے اٹھی ہے۔ تراورے کی کہانی گاؤں سے شروع ہوتی ہے، جہاں نہ بجلی تھی نہ پکے راستے، یہاں بچے مٹی میں کھیلتے اور کھیتوں میں محنت کرتے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے اور ماں گھر سنبھالتی تھی۔ گھر میں جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ تھی ان کی ایمانداری اور صبر کی تعلیم۔ یہی تعلیم ابراہیم کی بنیاد بنی۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول سے پڑھائی شروع کی، پھر برکینا فاسو کی راجدھانی اوگاڈوگو میں داخلہ لیا اور پھر یونیورسٹی آف اوگاڈوگو میں تعلیم پوری کی۔ اس کے بعد انہوں نے فوج میں جانے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ ان کا تخت بدلنے والا نہیں بلکہ دنیا بدلنے والا ثابت ہوا۔ ٹریننگ کے لیے موراکو کی ملٹری اکیڈمی گئے۔ وہاں انہوں نے صرف بندوق چلانا نہیں سیکھا بلکہ اپنے ملک سے محبت کرنا سیکھا۔ پھر برکینا فاسو کے فوج میں شامل ہو گئے، جہاں لوگوں نے دیکھا کہ تراورے صرف ایک افسر نہیں بلکہ ایک سچا سپاہی ہے۔ نہ گھمنڈ نہ لالچ، بس ایک جذبہ تھا۔ اس وقت برکینا فاسو دہشت گردی میں تباہ ہو رہا تھا۔ گاؤں کے گاؤں خالی ہو رہے تھے، بچوں کے اسکول جلائے جا رہے تھے، مسجدوں میں دھماکے ہو رہے تھے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تھا، اور سیاسی لیڈر کرسی پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسی اندھیرے میں تراورے نے روشنی کا چراغ جلانے کے بارے میں ٹھان لیا۔ جنوری 2022 میں پہلے ایک تختہ پلٹ ہوا، لیکن حالات اور بگڑے۔ پھر 30 ستمبر 2022 کو کیپٹن ابراہیم تراورے سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تختہ پلٹ کر کے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن یہ تختہ پلٹ سیاست کے لیے نہیں تھا، یہ اپنے لوگوں کے لیے تھا، ان کے درد کے لیے تھا۔ اس لیے کہ ابراہیم تراورے نے اپنے پہلے ہی بیان میں جو الفاظ کہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اس لیے پھر لوگوں نے ابراہیم تراورے سے کہا، میں نے تمہارے لیے جنگ کی ہے اور اب تمہارے لیے ہی جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ بس یہیں سے ایک لیڈر کا جنم ہوا۔ لیکن تراورے صرف اپنے ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی بات کرنے لگے۔ انہوں نے روس کا دورہ کیا، پوتین سے ملاقات کی اور کہا، ہم کسی کی غلامی نہیں کریں گے، نہ فرانس کی نہ امریکہ کی۔ انہوں نے ایسی باتیں کہی جو شاید کوئی افریقی لیڈر کہنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ ان کی ایک اسپیچ نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ انہوں نے CNN، BBC اور فرانس 24 جیسی بڑی میڈیا کو کھلے عام للکار کر کہا، میں تمہارے جھوٹ کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس بار تم مائک نہیں ہماری بند کر سکتے۔ انہوں نے کہا، میں نے بچپن سے تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی تصویروں میں افریقہ کو دیکھا ہے، بھوکا، ننگا، بیمار، لیکن اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے سچائی سمجھ آ رہی ہے۔ افریقہ وہ نہیں ہے جو تم نے دکھایا ہے، بلکہ افریقہ آج بھی زندہ ہے اور مضبوط ہے، اور اب تمہارے جھوٹ سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں۔ ان کی یہ باتیں صرف افریقہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے ان لوگوں کے دلوں میں اتر گئی جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ ابراہیم تراورے ایک سچے مسلمان ہیں۔ ان کی ہر بات میں اسلام کی جھلک ملتی ہے۔ جب وہ انصاف، برابری اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو
تو لگتا ہے کہ جیسے کسی مسجد کے منبر میں کوئی خطیب خطبہ دے رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ان کی جنگ صرف ایک حکومت کی نہیں بلکہ ایک دینی ذمہ داری ہے۔ ان کی سادہ زندگی، سخت رویہ اور مضبوط ارادے لوگوں کو جوش سے بھر دیتے ہیں۔ کئی بار تختہ پلٹ کی کوشش بھی ہوئی لیکن ابراہیم تراورے ڈرے نہیں بلکہ اور مضبوطی سے کھڑے ہو گئے۔ خبر تو یہاں تک مل رہی ہے کہ روس نے ان کی حفاظت کے لیے اسپیشل کمانڈو بھی بھیجے ہیں، کیونکہ اب ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ وہ صرف ایک لیڈر نہیں بلکہ اب وہ ایک مثال بن چکے ہیں۔ لیکن چنوتی کم نہیں ہے۔ دہشت گردی، سیاسی تناؤ، مغربی طاقتوں کا دباؤ، ان سب کے بیچ تراورے کو اپنے ملک کو بچانا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، اور یہی بات انہیں ایک سچا لیڈر بناتی ہے۔ 2025 کو جب تراورے نے روس کا دورہ کیا تو پوتین نے انہیں گلے لگا کر کہا، تم صرف اپنے ملک کے لیڈر نہیں بلکہ ایک نئی دنیا کے لیڈر ہو۔ یہ وہ عزت ہے جو صرف ایک بہادر ہی کو ملتی ہے۔ ابراہیم تراورے کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو بس شروعات ہے۔ ایک گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا اب پورے افریقہ کے نقشے کو بدل رہا ہے۔ وہ لڑ رہا ہے انصاف کے لیے، مسلمانوں کی عزت کے لیے، اپنے ملک کی خود مختاری کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم تراورے اپنے ملک کو دہشت گردوں اور دھوکے بازوں سے آزاد کرا پائیں گے یا نہیں؟ یہ جواب وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ آج افریقہ اور پوری مسلم دنیا میں ایک نیا نام گونج رہا ہے، ابراہیم تراورے۔ ابراہیم تراورے، آپ انہیں کیسا لیڈر مانتے ہیں؟ آپ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔